مسکان فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے سفید لباس پر خون کے دھبے واضح ہو رہے تھے۔ رانی نہیں، رانی آنکھیں کھولو۔ وہ اپنی انا اور شک کی وجہ سے اپنی ہی محبت اور اپنے بچے کو موت کے منہ میں دھکیل چکا تھا۔ خدا کے لیے اسے بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اریز کی سفید شرٹ پر مسکان کے خون کے نشانات اس کے جرم کی گواہی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے باہر روک دیا تھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور اریز کی شانے پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھیے مسٹر، اریز کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے۔ مریضہ کے جسم میں خون کی بہت ہی کمی ہے اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے کیس بہت ہی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ہمیں ان کا آپریشن کرنا ہوگا، لیکن ایک خطرہ ہے۔ اریز کا دل جیسے رک گیا۔ کیسا خطرہ؟ ڈاکٹر نے نظریں جھکا لی تھی۔ ہم شاید ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچا سکیں گے۔ ہمیں بتائیے آپ کے لیے کون اہم ہے؟ شہر کے سب سے معروف سڑک پر واقع کلب کے باہر مہنگی گاڑیوں کی ایک طویل قطار لگی تھی۔ موسیقی کا ایک طوفان باہر کی خاموشی کو چیر رہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ ڈسکو لائٹس پورے ہال میں ناچ رہی تھی۔ ہر طرف نوجوان جوڑے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ کوئی ڈانس فلور پر اپنی دھن میں مگن تھا تو کوئی باہر کاؤنٹر پہ بیٹھا رنگین مشروبات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ فضا میں مہنگے پرفیومز اور سگریٹس کی دھوؤں کی ایک ملی جلی مہک بسی ہوئی تھی۔ ہال کے ایک وی آئی پی گوشی میں جہاں روشنی ذرا مدھم تھی، اریز اپنی مخصوص کرسی پر برجمان تھا۔ وہ آج بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی نور کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی گوری رنگت پر غضب ڈھا رہا تھا۔ اریز نے جھک کر نور کے کان میں کچھ کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی کی آواز ارد گرد کے شور میں بھی اریز کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ نور، تم جانتی ہو آج کا دن میرے لیے کتنا اہم ہے؟ اریز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا۔ نور نے شرارت سے اپنی پلکیں جھکائیں۔ اچھا، تو کیا خاص بات ہے آج؟ اریز، ویسے تم ہر روز ہی کچھ نہ کچھ کرتے ہو، مگر آج تمہارا لہجہ کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ اریز نے اس کے ہاتھ پیر اپنی گرفت مضبوط کی اور مسکراتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سامنے والے ٹیبل پر ایک جوڑا ایک دوسرے کو کیک کھلا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف کچھ لڑکی اونچی آواز میں کہکے لگا رہی تھی۔ اریز نے دوبارہ نور کی طرف رخ کیا۔ نور، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے، مگر اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری تھی۔ تم نے اس میں رنگ بھر دیے ہیں۔ نور نے محبت سے اپنی آنکھیں جھکائیں اور اریز کے مزید قریب ہو گئی۔ اریز، تم بھی نا کتنے جذباتی ہو جاتی ہو۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، کیا سرپرائز ہے میری جان؟ اریز نے میز پہ پڑے سرخ گلابوں کے ڈھیر کے نیچے ایک مخملی ڈبی نکالی اور اسے نور کے سامنے کھول دیا۔ ہیرے کی وہ انگوٹھی کلب کے رنگین روشنیوں میں اس طرح چمکی کہ نور کی آنکھیں بھی چندھیا گئی۔ نور، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اریز کی آواز میں ایک تڑپ تھی۔ جیسے ہی یہ الفاظ نور کے کانوں میں ٹکرائے، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس نے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اریز کے چہرے کو، جہاں امید ہی امید تھی۔ نور کی ہنسی اب بدل چکی تھی۔ وہ ایک تلخ ہنسی تھی۔ شادی؟ اریز، کہ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تم جیسے ایک عام سے لڑکے سے شادی کروں گی؟ اس نے زور سے انگوٹھی والی ڈبی میز پر پٹکی، جس کی آواز قریب بیٹھے لوگوں نے بھی سنی۔ نور، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اریز نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا۔ نور نے کھڑی ہوتے ہوئے آواز بلند کی۔ میں نے تمہارے ساتھ صرف وقت گزارا ہے کیونکہ تمہارے پاس پیسہ تھا۔ تم نے مجھے مہنگے تحفے دیے، مجھے گھمایا پھرایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے نام کی مالا جھپنا شروع کر دوں۔ نور کی بلند آواز پر ڈانس فلور پر موجود لوگ بھی رک گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اریز کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں سے نکل گئی ہو۔ نور، پلیز آرام سے بات کرو، سب دیکھ رہے ہیں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ مگر نور تو جیسے طے کر کے آئی تھی۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور چلانے لگی، سب دیکھو اس شخص کو، یہ اپنی دولت کے نشے میں ایک لڑکی کو خریدنا چاہتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مجھے شادی کے نام پر بلیک میل کر رہا ہے۔ نور کے یہ چھوٹے الفاظ سنتے ہی کلب میں موجود لڑکوں کے تیور بدل گئے۔ ایک لمبے قد کے لڑکے نے آگے بڑھ کے اریز کا گربان پکڑ لیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایک لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرتی ہوئی؟ اریز کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نور نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کر دیا۔
وہ تھپڑ صرف عریض کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کی روح پر لگا تھا۔ نور وہاں سے روتے ہوئے ڈرامائی انداز میں نکل گئی اور پیچھے چھوڑ گئی عریض کو، جس کی تذلیل اب پورا کلب کر رہا تھا۔ لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے، کوئی اسے گالیاں دے رہا تھا تو کوئی اس پر تھوکنے کی بات کر رہا تھا۔ عریض وہاں سے کسی طرح نکل کر اپنی گاڑی تک پہنچا۔ اس کے کانوں میں اب بھی نور کے وہ الفاظ اور لوگوں کے طنز گونج رہے تھے۔ اگلے کئی دن عریض نے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا۔ وہ عالی شان بنگلہ اب اس کے لیے ایک جیل بن چکا تھا۔ وہ سارا دن بستر پہ پڑا رہتا، اس کی آنکھیں چھت کو تکتی رہتی۔ اسے بار بار وہی منظر یاد آتا جب نور نے اس سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اس نے اپنی جان سے بڑھ کر جس لڑکی کو چاہا، اس نے اسے مٹی میں ملا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے دکھ کو بھلانے کے لیے شراب کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ وہ جو کبھی مہینے میں ایک بار کلب جاتا تھا، اب وہ اس کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ وہ نشے کی اتنی زیادہ مقدار لیتا کہ اسے ہوش نہ رہتا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی شے میں دھت رہنے لگا۔ اس کے بال بڑھ گئی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئی تھی۔ وہ اب وہ عریض نہیں رہا تھا جسے دیکھ کر لڑکیاں آہیں بھرتی تھی۔ عریض کے اندر عورتوں کے لیے ایک شدید قسم کی نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر لڑکی ایک اداکار ہے جو مد کے جذبات سے کھیلتی ہے۔ وہ روز رات کو گاڑی نکالتا اور سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا یا پھر کسی کلب کے کونے میں پڑا رہتا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب صرف اپنی ذات کو ختم کرنا رہ گیا تھا۔ عریض کی زندگی اب اندھیروں اور دھوؤں کے درمیان معلق تھی۔ اس کے دوست اسے اس حال میں دیکھ کر اکتا چکے تھے۔ ایک رات سمیر اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں ہر طرف شراب کی بوتلیں بکھری تھی۔ عریض، کب تک اس ایک دھوکے باز لڑکے کی خاطر خود کو مارو گی؟ چلو آج تمہیں زندگی کی اصل رنگینیاں دکھاتا ہوں، جہاں محبت کا دعویٰ نہیں ہوتا، صرف ضرورت ہوتی ہے۔ سمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے کہا۔ عریض نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ محبت، وہ تو ایک شراب ہے سمیر۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل دیا۔ گاڑی شہر کے اس حصے میں رکی جہاں رات کا پہلا پہر ابھی نئے سرے سے شروع ہو رہا تھا۔ ایک پرانی عمارت کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی پائلوں کی چھنکار نے عریض کے سر میں درد کر دیا، لیکن وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ سامنے ایک صوفے پر بھاری بھرکم جسامت والی عورت بیٹھی تھی جس کے ہاتھوں میں پان دان تھا اور آنکھوں میں بلاں کی مکاری تھی۔ آئیے صاحبزادے آئیے، بڑی دیر کر دی آپ نے آنے میں۔ نرگس بیگم نے ریشمی دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ایک زوردار کہکا لگایا۔ عریض نے حقارت سے اسے دیکھا اور جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کے سامنے پھینکی۔ مجھے کسی ناچنے والی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے کچھ الگ چاہیے، عریض نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جیسے وہ روح نہیں جسم خریدنے آیا ہو۔ نرگس بیگم کی آنکھیں نوٹوں کو دیکھ کر چمک اٹھی۔ اس نے جھک کر عریض کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ تو پھر آپ صحیح جگہ آئے ہیں صاحب، ایک گلی ہے یہاں پر۔ ابھی تو اس نے سورج کی روشنی بھی صحیح سے نہیں دیکھی۔ اس کا نام رانی ہے کیونکہ وہ بنی ہی راج کرنے کے لیے ہے۔ نرگس نے اشارے سے ملازموں کو بلایا اور اسے اوپر کے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ عریض جب اوپر والے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سندل کی ہلکی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے کونے میں پلنگ پر ایک لڑکی چادر میں لپٹی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا مگر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے خوف کی گواہی دے رہی تھی۔ عریض نے دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ کتنا ڈرامہ کرو گی؟ یہاں آنے والی ہر لڑکی یہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ بہت معصوم ہے، عریض نے تنزیہ لہجے میں کہا اور جھٹکے سے اس کے سر سے چادر ہٹائی۔ سامنے جو چہرہ تھا وہ کسی حور سے کم نہیں تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جو آنسوں سے لبریز تھی اور گوری رنگت پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ رانی نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور عریض کے سامنے مزید سمٹ گئی۔ صاحب خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دیں، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، رانی نے سسکتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تھرتھراہٹ تھی کہ عریض کے ہاتھ ایک پل کے لیے رک گئے۔ یہ ڈائیلاگ پرانا ہو چکا ہے رانی، اب بتاؤ تمہاری قیمت کیا ہے؟ عریض نے اس کی تھوڑی پکڑ کے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ رانی نے تڑپ کے اپنا چہرہ چھڑایا اور بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے پیروں میں گر گئی۔ آپ کو پیسوں کی ہوس ہے یا جسم کی؟ اگر آپ کے اندر ذرا بھی انسانیت ہے تو پہلے مجھ سے نکاح کیجیے، میں گناہ کی زندگی نہیں گزار سکتی، رانی نے روتے ہوئے وہ بات کہی جس کی توقع عریض کو اس جگہ پر ہرگز نہیں تھی۔ عریض ایک دم پیچھے ہٹا اور زور سے ہنسا۔ نکاح؟ ایک طوائف مجھ سے نکاح کا کہہ رہی ہے،
تمہیں معلوم ہے تم کہاں بیٹھی ہو؟ عریض نے غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھا۔ رانی نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ میں طوائف نہیں ہوں، میں صرف ایک مجبور لڑکی ہوں جو اپنے رب کے سامنے گناہ گار نہیں ہونا چاہتی۔ اگر آپ کو میرا وقت چاہیے تو اس کی قیمت نکاح ہے، ورنہ آپ مجھے مار سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے۔ عریض اس لڑکے کی ہمت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی بازاری عورت نہیں بلکہ ایک چٹان کھڑی ہے۔ عریض نے چند لمحے خاموشی سے اس کے معصوم مگر پرعزم چہرے کو دیکھا۔ اس کی انا کو پہلی بار کسی نے للکارا تھا۔ ٹھیک ہے رانی، اگر تم یہی چاہتی ہو تو یہی صحیح، میں بھی دیکھوں گا کہ نکاح کے لبادے میں تم کتنا پاک صاف ہونے کا ڈھونگ رچاتی ہو۔ عریض نے صفاقانہ لہجے میں کہا اور نیچے جا کر نرگس بیگم کو مولوی کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ نرگس بیگم پہلے تو ہکا بکا رہ گئی، مگر عریض کی پھینکی ہوئی مزید رقم نے اس کی زبان پر تالے ڈال دیے۔ کچھ ہی دیر میں اس گھٹن زدہ ماحول میں عریض اور رانی کا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ نکاح صرف کاغذی تھا، ایک رات گزارنے کے بعد عریض اسے طلاق دینے والا تھا۔ عریض نے سرد مہری سے کاغذات پر دستخط کیے، جبکہ رانی کے ہاتھ قلم پکڑتے وقت بری طرح کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی مولوی اور گواہ رخصت ہوئے، عریض نے رانی کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے کمرے کی طرف کھینچتا ہوا لے گیا۔ اب تو تم میری ہو نا، اب تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ عریض نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ رانی کی سانسیں تیز ہو گئی، اس نے ڈر کی ماری اپنی آنکھیں میچ لی۔ عریض نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کیا۔ اس کی نفرت اب ایک عجیب سے خمار میں بدل رہی تھی۔ عریض نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹ دیا۔ اتنی خاموش کیوں ہو رانی؟ تم نے ہی تو یہ سودا کیا تھا۔ رانی نے ہمت جمع کر کے اپنی بھیگی آنکھیں کھولی اور عریض کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش تھی جو رانی کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میں نے سودا نہیں کیا صاحب، میں نے صرف خود کو گناہ سے بچایا ہے، رانی نے سرگوشی میں کہا، جس پر عریض کے لبوں پر ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ آئی۔ عریض نے اس کے لرزتے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور اسے بولنے سے روک دیا۔ اس نے جھک کر اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑی تو رانی کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی۔ عریض کے ہاتھ اب اس کی کمر کے گرد حائل ہو چکے تھے۔ اسے اپنی گرفت میں بھینچے ہوئے عریض نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہاری یہ خوشبو کسی کوٹھے کی نہیں لگتی، تم کیا چیز ہو جو مجھے اپنی نفرت بھولنے پر مجبور کر رہی ہو؟ عریض کی آواز میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک تڑپ تھی۔ اس نے رانی کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ رانی نے پہلی بار محسوس کیا کہ عریض کی سختی کے پیچھے کوئی گہرا دکھ چھپا ہے۔ اس نے غیر ارادی طور پر عریض کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ عریض نے اس کے اس رد عمل پر اسے مزید شدت سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے صوفے کی طرف لے گیا جہاں مدھم روشنی ان کے جذبات کو مزید دہکا رہی تھی۔ عریض نے اس کے لباس کی ڈوریوں سے کھیلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب خوف کی جگہ ایک انجانا سا خمار لینے لگا تھا۔ آج کی رات تم صرف میری ہو اور میں تمہارا، چاہے یہ رشتہ ایک رات کا ہو، عریض نے اسے اپنے قریب تر کرتے ہوئے کہا۔ رات کا سناٹا ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کی گواہی دے رہا تھا۔ عریض جو عورتوں سے نفرت کا دعویٰ کرتا تھا آج رانی کے حصار میں قید ہو چکا تھا۔ عریض نے اس رات رانی کے وجود میں وہ سکون پایا تھا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ اگلی صبح جب کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی پہلی کرن اندر آئی تو عریض کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ رانی اس کے سینے پہ سر رکھی ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ عریض نے بے اختیار ہو کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا اور اس کے گال کو اپنی انگلی کے پورے سے چھوا۔ تم کون ہو رانی؟ تم یہاں کی تو لگتی نہیں ہو۔ عریض نے نہایت دھیمے لہجے میں خود کلامی کی۔ اس کے دل میں پہلی بار کسی عورت کے لیے نفرت کی جگہ تڑپ نے لی تھی۔ اگلی 2 راتیں عریض کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ وہ سارا دن اپنے کاروبار میں الجھا رہتا، لیکن جیسے ہی شام ڈھلتی اس کے قدم خود بخود اس تنگ گلی کی طرف اٹھ جاتے۔ تیسری رات بارش ہو رہی تھی اور کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ عریض نے رانی کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور زمین پہ بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ وہ خاموشی سے اس کے پاؤں سہلا رہا تھا۔ آپ مجھ جیسے گمنام وجود کے لیے اتنا کیوں کرتے ہیں؟ رانی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں محبت کی چاشنی تھی۔ عریض نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ مجھے نہیں معلوم رانی، بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے پاس آ کر میں اپنا سارا دکھ بھول جاتا ہوں۔
तुम मुझे वो सुकून देती हो जो मुझे नूर के धोखे के बाद कभी नहीं मिला। अरेज ने पहली बार उसके सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म खोल के रख दिया था। रानी ने तड़प कर अरेज का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकने लगी। वो बदनसीब थी जिसने आप जैसा हीरा इंसान की कदर नहीं की। रानी ने जज्बात में आकर अरेज के शाने पे अपना सर रख दिया। अरेज ने उसे मजीद शिद्दत से अपनी बाहों में भींच लिया। उस रात उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं रहा था। उसके लिमिट्स में अब वो दरिंदगी नहीं थी बल्कि एक एहसास था। वो उसे किसी नाजुक कांच की गुड़िया की तरह छू रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो टूट न जाए। अगली रात अरेज बहुत ही बेचैन था। वो जानता था कि वो इस लड़की के सहर में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसकी अना अब भी कहीं ना कहीं उसे टोक रही थी कि ये एक तवाइफ है। रानी के साथ गुजारे हर लम्हे को अपनी रूह में उतारने की कोशिश की। वो बार बार उसे चूमता और उसके वजूद की महक को अपने अंदर उतारता। रानी, क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगी? अरेज ने उसकी गर्दन पर लब रखते हुए मदहोश कुन लहजे में पूछा। रानी की आंखों में आंसू आ गई। उसने अरेज को खुद में भींच लिया। मैं तो आपकी अमानत हूँ, जहाँ आप रखेंगे वहीं रहूंगी। लेकिन अरेज नहीं जानता था कि उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है, क्योंकि अगली सुबह जब वो नींद से जागा तो बिस्तर खाली था और रानी वहां से गायब हो चुकी थी। अरेज जब नींद से बेदार हुआ तो उसे अपने पहलों में वो गर्माइश महसूस नहीं हुई जिसका वो आदी हो चुका था। उसने हड़बड़ाकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, मगर वहां खामोशी के सिवा कुछ न था। रानी वहां नहीं थी। अरेज का दिल एकदम से डूब गया। उसे लगा जैसे वक्त खुद को दोहरा रहा है। वही धोखा, वही तन्हाई। उसने गुस्से में नरगिस बेगम को पुकारना शुरू किया। अरेज के अंदर की नफरत एक बार फिर बेदार हो गई। उसने सोचा कि रानी भी वैसे ही निकली जैसे नूर थी, बस उसका तरीका अलग था। वो भी उसे तड़पा के चली गई थी। वक्त गुजरता गया और अरेज खानदादा ने खुद को काम के बोझ तले दबा लिया। वो अब पहले से ज्यादा बेरहम हो चुका था। औरत उसके लिए अब सिर्फ एक हकीर लफ्ज बन के रह गई थी। दूसरी तरफ मुस्कान दर बदर की ठोकरें खा रही थी। वहां से निकलने के बाद उसने अपना नाम फिर से मुस्कान रख लिया था, क्योंकि रानी नाम नरगिस बेगम ने अपनी मर्जी से रखा था, मगर निकाह के वक्त मुस्कान इकबाल ही लिखा गया था। मुस्कान अरेज के साथ किए गए निकाह को अपनी रूह का हिस्सा बना चुकी थी। वो हामला थी। उसके वजूद के अंदर अरेज की अमानत पल रही थी, मगर उसके पास कोई सहारा नहीं था। कई माह बाद एक सर्द दोपहर जब बारिश की बूंदें शहर को भिगो रही थी, अरेज अपनी आलीशान बंगले के स्टडी रूम में लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठा था। उसके चेहरे पर थकन और बेजारी के तासुरात थे। तभी मुलाजिम ने कमरे में दस्तक दी। साहब, बाहर एक औरत आई है, बहुत ही बुरी हालत में है। कहती है उसे काम चाहिए और वो बहुत ही ज़रूरतमंद है। अरेज ने सर उठाए बगैर सर्द लहजे में कहा, यह कोई खैराती इदारा नहीं है, उसे कहो जाओ यहाँ से। मुलाजिम थोड़ी देर बाद वापस आया। साहब, वो जा नहीं रही। वो कह रही है कि उसे डिलीवरी के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है, वरना वो मर जाएगी। अरेज ने झुंझला कर लैपटॉप बंद किया और गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरेज ने सीढ़ियों से उतरते हुए कड़कदार आवाज में पूछा। सामने एक औरत बड़ी सी चादर में खुद को लपेटी दीवार का सहारे लिए खड़ी थी। उसका सांस फूल रहा था। मुस्कान ने सिसकती हुई जब रकम बताई तो अरेज के लबों पर एक तमस्खराना मुस्कुराहट आ गई। इतनी सी रकम? इतने में तो आजकल एक अच्छा पिज्जा भी नहीं आता। तुम इसमें डिलीवरी कैसे करवाओगी? वो तंजिया हंसते हुए जैसे ही उसके करीब पहुंचा, मुस्कान ने हिम्मत जमा करके अपना सर उठाया। जैसे ही अरेज की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने वही चेहरा था जिसने उसे रातों की नींद से महरूम कर रखा था, मगर अब वो मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों की गिर्द गहरी हल्की थी और उसका बढ़ा हुआ पेट उसकी हालत की गवाही दे रहा था। अरेज का खून खोलने लगा था। उसने गुस्से से मुलाजमों को बाहर भेजा और हॉल का दरवाजा लॉक कर दिया। अरेज ने तेजी से आगे बढ़कर मुस्कान का बाजू पकड़ा और उसे दीवार से लगाकर उसके चेहरे के करीब झुका। पैसे छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, इस छोटे गैंगस्टर का बाप कौन है? अरेज की आवाज में गुस्सा तड़प मिली जुली थी। उसने झुककर मुस्कान के पेट में पलने वाली नन्ही सी जान को महसूस किया तो उसे एक अजीब सा झटका लगा। मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगी थी। उसने कांपते हुए हाथ अरेज के हाथ पे रखी। ये गैंगस्टर किसी और का नहीं, आप ही का खून है। मुस्कान की इस बात पर अरेज का हाथ लरज गया। उसने हकारे से उसे देखा। झूठ मत बोलो रानी, तुम तो उस रात भाग गई थी किसी और की बाहों में जाने के लिए, और अब मेरे सामने ये ड्रामा कर रही हो। मुस्कान ने तड़प कर उसका गिरबान पकड़ लिया। मैं नहीं भागी थी,
مجھے بیچا جا رہا تھا. میں نے آپ کے نکاح کو بچانے کے لیے وہ گندی جگہ چھوڑی تھی. یہ بچہ اسی نکاح کی نشانی ہے جو آپ نے اس رات نرگس بیگم کے سامنے کیا تھا. اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پہ یقین کرے یا اسے دھکے دے کر باہر نکال دے. اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسکان سچی ہے، مگر اس کی انا اسے ماننے نہیں دے رہی تھی. اس نے غصے سے مسکان کو فرش پہ گرا دیا. میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا. تم اب یہاں قید رہو گی جب تک مجھے سچ کا ثبوت نہیں مل جاتا. میں تمہیں اور اس بچے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا. پھر تھوڑی دیر بعد آریز نے مسکان کو اس کی باہوں سے پکڑ کر اوپر والے کمروں کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا. وہ بار بار لڑکھڑاتی رہی اور سسکیاں بھرتے ہوئے اسے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر آریز پر اس وقت جنون سوار تھا. اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دیا اور خود باہر کھڑی ہو کر اسے حقارت سے دیکھنے لگا. آج سے تم اس کمرے میں قید ہو رانی، اور یاد رکھنا اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک حاملہ عورت ہو. آریز نے دھارتے ہوئے کہا. مسکان فرش پر گری ہوئی تھی. اس نے اپنا پیٹ تھام کر اسے دیکھا. آپ بدل گئی ہیں. آپ وہ نہیں رہے جو ان 4 راتوں میں تھے. اس کی آواز میں ایک ایسی تکلیف تھی کہ آریز کا دل ایک پل کے لیے لرزا، مگر اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور باہر سے لاک کر دیا. وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. اس کے دماغ میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے. گاڑی کی رفتار اس کے غصے کی عکاسی کر رہی تھی. کچھ ہی دیر بعد وہ اسے گندی بستی اور اس پرانی عمارت کے سامنے تھا جہاں سے اس نے اپنی زندگی کی وہ 4 راتیں گزاری تھی. آریز نے گاڑی کا دروازہ زور سے پٹکا اور سیدھا اندر داخل ہوا. نرگس بیگم اپنے تخت پر بیٹھی پان جما رہی تھی. آریز کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں. صاحبزادے، آپ اتنی عرصے بعد؟ نرگس نے مکھن لگانے والے لہجے میں کہا، مگر آریز نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے پڑا میز الٹ دیا. بتاؤ مجھے نرگس بیگم، اس رات کیا ہوا تھا جب رانی یہاں سے غائب ہوئی تھی؟ اگر تم نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو میں تمہارا یہ ٹھکانہ زمین بوس کر دوں گا. آریز نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے غصے سے کہا. نرگس بیگم درد سے کرا اٹھی. صاحب، میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا. وہ لڑکی تو بہت ضدی تھی. میں نے اسے ایک بڑے سیٹ کے پاس بھیجنے کا سودا کر لیا تھا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، مگر اس نے شور مچا دیا کہ وہ نکاح میں ہے اور کسی کے عہد مرد کو خود کو چھونے نہیں دے گی. اس نے رات کو کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی. اس کے بعد وہ ہمیں کبھی نہیں ملی. نرگس کی یہ بات آریز کے کانوں میں پگھلی ہوئی سیسے کی طرح اتری تھی. آریز کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. اس کی آنکھوں کے سامنے مسکان کا وہ معصوم چہرہ گھوم گیا جو نکاح کی شرط رکھ کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی. کیا مجھ سے پہلے یا بعد میں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں رہی؟ آریز نے لرزتی آواز میں پوچھا. نرگس بیگم اپنا بازو سہلا رہی تھی. صاحب، وہ تو یہاں اسی دن لائی گئی تھی جس وقت آپ آئے تھے، اور وہ یہاں سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر بھاگی تھی. اس کے پاس تو تن کے کپڑے کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ کسی اور کے سامنے کیسے جا سکتی تھی؟ آریز کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل پہ خنجر مار دیا ہو. وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور دیوانہ وار گاڑی کی طرف بھاگا. وہ جیسے ہی بنگلے میں داخل ہوا، اس نے چابیوں کا گچھا نکالا اور اوپر والے کمرے کی طرف دوڑا. اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا. اس نے لرزتے ہاتھوں سے تالا کھولا اور اندر داخل ہوا. سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی. مسکان فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے سفید لباس پر خون کے دھبے واضح ہو رہے تھے. رانی نہیں، رانی، آنکھیں کھولو. آریز نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے جھنجھوڑا، مگر مسکان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی. آریز نے اسے گود میں اٹھایا اور نیچے کی طرف بھاگا. گاڑی نکالو جلدی! وہ چلاتا رہا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وہ اپنی انا اور شک کی وجہ سے اپنی ہی محبت اور اپنے بچے کو موت کے منہ میں دھکیل چکا تھا. آریز گاڑی کو ہوا کی رفتار سے دوڑاتا ہوا شہر کے بڑے ہسپتال پہنچا، جہاں اس نے مسکان کو اسٹریچر پر لٹاتے وقت ڈاکٹروں کی منتیں کرنا شروع کر دی. خدا کے لیے اسے بچا لے، اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے. آریز کی سفید شرٹ پر مسکان کے خون کے نشانات اس کے جرم کی گواہی دے رہی تھی. ڈاکٹروں نے اسے باہر روک دیا اور مسکان کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے. آریز ہسپتال کی راہداری میں دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا. اسے ہر طرف مسکان کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ اس کا اصل نام مسکان ہے، لیکن پھر بھی اسے رانی کہتا تھا. کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر نکلا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. آریز لپک کر اس کے پاس پہنچا. ڈاکٹر، کیسے ہے وہ؟ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور آریز کی شانے پہ ہاتھ رکھا. دیکھیں مسٹر آریز، حالت بہت ہی تشویشناک ہے. مریضہ کے جسم میں خون کی بہت کمی ہے اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے کیس بہت ہی پیچیدہ ہو گیا ہے. ہمیں ان کا آپریشن کرنا ہوگا، لیکن ایک خطرہ ہے.
अरेस का दिल जैसे रुक गया। कैसा खतरा? डॉक्टर ने नजरें झुका ली थी। हम शायद माँ या बच्चे में किसी एक को ही बचा सकेंगे। हमें बताइए आपके लिए कौन अहम है? अरेस को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर बम गिरा दिया हो। वो लड़खड़ा कर दीवार से लग गया। उसकी अपनी औलाद और उसकी वो मोहब्बत जिसने उसे अभी सही से पहचाना भी नहीं था, दोनों मौत के साए में थे। मुझे दोनों चाहिए डॉक्टर, मुझे दोनों चाहिए। मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा, बस मुझे मेरी रानी और मेरे बच्चे को कुछ ना हो। आरिस ने डॉक्टर का हाथ थाम कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी और दोबारा अंदर चला गया। आरिस वहीं फर्श पे बैठ गया और अपने रब के सामने सर्दी में गिर गया। घंटों गुजर गए और अरेस का हर लम्हा कयामत की तरह गुजर रहा था। तभी एक नर्स बाहर आई। उसके हाथों में एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ नन्हा सा वजूद था। मुबारक हो साहब, आपके घर बेटा हुआ है। अरेस ने कपकपाते हाथों से उस नन्ही सी जान को थामा। उसकी सूरत बिल्कुल अरेस जैसी थी, वही नक्श, वही पेशानी। अरेस ने उसके छोटे से हाथ को चूमा तो उसकी आंखों से आंसू का सिलाब निकल आया। और रानी, वो कैसी है? अरेस ने सिसकते हुए पूछा। नर्स की खामोशी ने अरेस के दिल की धड़कन तेज कर दी। डॉक्टर अभी कोशिश कर रहे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। अरेस ने बच्चे को नर्स के हवाले किया और ऑपरेशन थिएटर के शीशे से अंदर झांका, जहां मुस्कान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। वो वहीं खड़ा होकर मुसलसल दुआएं मांग रहा था कि उसे एक और मौका मिल जाए ताकि वो रानी को खुशियां दे सके और अपनी हर ज्यादती का अजाला कर सके। तभी अंदर मौजूद मशीनों ने एक लंबी बीप दी और डॉक्टरों की भाग दौड़ बढ़ गई। अरेस का सांस सीने में अटक गया था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मशीनों की वो मुसलसल बीप अरेस के कानों में हथौड़ों की तरह लग रही थी। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ मायूसी से देखा और सीपीआर देना शुरू कर दिया। अरेस बाहर शीशे से ये सब देख रहा था। उसने दीवानगी के आलम में दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में छुपा कर्ब देखकर वो पीछे हट गई। अरेस ने मुस्कान का ठंडा पड़ता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपने चेहरे से लगा लिया। रानी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम देखो, हमारा बेटा आया है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने ख्वाबों में सोचा था। अरेस ने उसके कानों के पास सरगोशी की। उसके आंसू मुस्कान की बेजान गालों पे गिर रही थी। तुमने मुझसे बदला लेना है रानी, तुमने मुझे सजा देनी है। तुम मुझे इतनी आसानी से माफी के बोझ तले दबा कर नहीं जा सकती। उठो रानी, अपने अरेस के लिए उठो। अरेस ने उसका हाथ इतनी शिद्दत से भींचा कि मशीनों की वो लंबी बीप एकदम से बदली और दिल की धड़कन की मध्यम सी आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। डॉक्टर हैरान रह गई। ये किसी मौजे से कम नहीं था। कई दिन बाद जब मुस्कान ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक पुरसकून कमरे में पाया। खिड़की से आने वाली धूप कमरे को रोशन कर रही थी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो अरेस वहीं फर्श पर बैठा उसका हाथ थामे सो रहा था। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी के गहरे निशानात थे। मुस्कान ने आहिस्ता से अपना हाथ हिलाया तो अरेस की आंख खुल गई। उसे होश में देखकर अरेस की आंखों में चमक आ गई। रानी, तुम ठीक हो? तुम जानती हो मैंने ये दिन कैसे गुजारी हैं? अरेस ने उसका हाथ चूमते हुए कहा। मुस्कान ने सर्द मेहरी से अपना हाथ छुड़ा लिया और दीवार की तरफ रुख कर लिया। सबूत मिल गया आपको, या अभी भी इस नन्ही जान के बाप का सबूत चाहिए? मुस्कान की आवाज में वो तलखी थी जो अरेस के लहजे को चीर गई। अरेस ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुझे माफ कर दो रानी, मैं अपनी अनामी अंधा हो गया था। मैं नरगिस बेगम के पास गया था, उसने मुझे सब बता दिया। मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरा नाम बचाने के लिए क्या क्या कुछ सहा है। अरेस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। आपने मुझ पर यकीन नहीं किया अरेस, आपने मुझे इस हाल में फर्श पर गिरा दिया। आपको मेरी तकलीफ नजर नहीं आई थी, सिर्फ अपना शक नजर आया था। अरेस ने झुककर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है मुस्कान। चाहे तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, चाहे तो मुझे मेरे ही घर से निकाल दो, मगर खुदा के लिए मुझसे मेरा बेटा और अपनी मोहब्बत मत छीनो। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अरेस की लहजे में वो सच्चाई थी कि मुस्कान का दिल पिघलने लगा। आज पहली मर्तबा उसने मुस्कान को मुस्कान कहा था। अगले दिन अरेस ने मुस्कान के लिए बंगले का सबसे रोशन और कुशादा कमरा तैयार करवाया। हर तरफ ताज़ा फूलों की महक थी और बच्चे के लिए खूबसूरत झूला कमरे के बीचों बीच रखा गया था। अरेस ने खुद मुस्कान को सहारा देकर बेड पे बिठाया और उसके पैरों पर नरम कंबल डाला। मुस्कान, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बस एक बार पुकारना, मैं यहाँ हूँ। अरेस ने निहायत नरमी और मोहब्बत से उसका हाथ थामना चाहा, मगर मुस्कान ने बड़ी बेरुखी से अपना हाथ खींच लिया और खामोशी से खिड़की की तरफ देखने लगी।
جہاں بارش کی بوندیں شیشے پر رقص کر رہی تھی۔ اریس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور جھک کر بچے کو جھولے میں لٹایا جو اب گہری نیند سو رہا تھا۔ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو نا؟ مسکان، میں جانتا ہوں میں نے جو کیا اس کی معافی نہیں ہے، مگر ایک موقع تو دو کہ میں خود کو بدل سکوں۔ اریس کی آواز میں وہ آرزی تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ مسکان نے آہستہ سے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا درد تھا۔ ناراضگی تو اپنوں سے ہوتی ہے۔ آپ تو میرے خریدار ہیں۔ آپ نے مجھے خریدا تھا نکاح کے نام پر، اور پھر کوٹھے سے یہاں تک لے آئے تاکہ میں آپ کے گھر کی نوکرانی بن سکوں۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب آپ اپنا فرض پورا کیجیے اور مجھے اس قید سے آزاد کر دیں۔ مسکان کے ان الفاظ نے اریس کے سینے میں تیر کی طرح کام کیا۔ قید؟ مسکان، یہ تمہارا گھر ہے، تم اس گھر کی ملکہ ہو، اریس نے تڑپ کر کہا۔ مسکان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ ملکہ وہ ہوتی ہے جس پر اس کا شوہر یقین رکھے۔ آپ نے تو مجھ پر ایک طوائف کی مہر لگا دی تھی، اب اس مہر کو مٹانا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ مسکان نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اریس شکست خور قدموں سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے سوچا تھا کہ مسکان کو گھر لا کر سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جسم کے زخم تو بھر جاتے ہیں، مگر روح کے زخموں کو بھرنے میں صدیاں لگتی ہیں۔ اگلے کئی دن اریس نے ایک سائے کی طرح مسکان کے گرد گزارے۔ وہ رات بھر جاگ کر بچے کا خیال رکھتا تاکہ مسکان سکون سے سو سکے۔ وہ خود اس کے لیے کھانا لے کر جاتا اور گھنٹوں اس کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اسے منانے کی کوشش کرتا رہتا۔ کبھی اسے پرانی باتیں یاد دلاتا اور کبھی اپنی غلطیوں پر آنسو بہاتا۔ مسکان سب دیکھتی تھی، اس کا دل بھی پگھلتا تھا، مگر جیسے اسے وہ فرش پر گرنے والا منظر یاد آتا وہ دوبارہ پتھر بن جاتی۔ اریس نے محسوس کیا کہ مسکان کی یہ خاموشی اسے تڑپا تڑپا کے مار رہی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے کمرے میں بند ہے جہاں ہوا تو ہے مگر سانس لینا مشکل ہے۔ شام کو جب اریس گھر کے لان میں بیٹھا مسکان کے بارے میں سوچ رہا تھا، ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہے۔ اریس نے بیزاری سے سر اٹھایا اور جیسے ہی سامنے دیکھا اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ سامنے نور کھڑی تھی، وہی نور جس نے اسے ذلیل کر کے چھوڑا تھا۔ نور کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی اور وہ بڑے اعتماد سے اریس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہیلو اریس، سنا ہے کہ تم باپ بن گئی ہو، سوچا مبارکباد دے دوں، نور نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اریس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اسے حقارت سے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ نور، یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنی شرافت بھول جاؤں، نور نے کہکا لگایا اور اریس کے قریب آ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ او اریس، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اس کوٹھے والی لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دی دی ہے۔ اریس، تم جیسے خاندانی رئیس کو وہ بازاری لڑکی زیب نہیں دیتی۔ دیکھو میں واپس آ گئی ہوں، ہم سب پرانی باتیں بھول کر ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں، نور نے اپنی آواز میں لچک پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو اریس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا اور اس کا گریبان پکڑ کے قریب آ گیا۔ خبردار، اگر تم نے مسکان کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ اپنی زبان سے نکالا، وہ بازاری نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ تمہاری اوقات تو اس کے پاؤں کے خاک بھی برابر نہیں ہے۔ نور کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اریس، تم ایک معمولی طواف کی خاطر مجھے دھتکار رہے ہو؟ تم بھول گئے ہو اس نے تمہیں کیسے دھوکہ دیا اور غائب ہو گئی۔ اریس نے زور سے نور کا بازو پکڑا اور اسے گیٹ کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ دھوکہ تم نے دیا تھا نور، تم نے میری دولت سے محبت کی تھی، جبکہ مسکان نے مجھ سے نکاح تب کیا جب میرے پاس اسے دینے کے لیے صرف نفرت تھی۔ آج سے تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر دوبارہ یہاں نظر آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ اریس نے اسے گیٹ سے باہر دھکا دیا اور گارڈز کو حکم دیا کہ یہ عورت دوبارہ اس بنگلے کے سائے میں بھی نظر نہ آئے۔ اریس جب واپس پلٹا تو دیکھا کہ بالکنی میں مسکان کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اریس کی آنکھوں میں سچائی اور نور کے لیے وہ نفرت دیکھ کر مسکان کا دل پہلی بار اس کے لیے دھڑکا۔ اسے احساس ہوا کہ اریس اب واقعی بدل چکا ہے۔ وہ اس کی خاطر اپنی انا اور پرانی محبت دونوں کو ٹھکرا چکا تھا۔ اریس نے اوپر دیکھ کر ایک بے بس سی نظر مسکان پہ ڈالی اور سر جھکا کر اندر کی طرف چل دیا۔ اس کے جھکے ہوئے اشارے بتا رہی تھی کہ وہ اپنی ہر غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسکان نے گہری سانس لی اور اس کے دل کی برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ تبھی ملازمہ نے اندر آ کر ننھے دل شیر کو مسکان کی گود میں رکھا۔ اس ننھی کی جان کو دیکھتے ہی مسکان کے سارے دکھ جیسے ہوا ہو گئے۔
आरिस ने आगे बढ़कर उन दोनों को अपनी मजबूत बाहों के हिसार में ले लिया। आज से ये घर, ये जायदाद और ये आरिस खानजादा तुम्हारा गुलाम है मुस्कान। तुम इस घर की मलका हो और मैं तुम्हारा गुनहगार। मुस्कान ने आरिस की शानी पर सर रख दिया। उसे मालूम था कि आरिस बदल चुका है। उसकी नफरत अब अब्दी मोहब्बत में बदल चुकी थी। थोड़ी देर बाद आरिस जब स्टडी रूम में पहुंचा तो उसका दिल अभी तक नूर की बातों पर बोझल था, लेकिन उसे इस बात का इत्मीनान था कि आज उसने माजी के आखिरी साई को भी अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दिया था। वो सोफे पे बैठ के अपना सर हाथों में गिराए हुए था कि तभी उसे कमरे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने सर उठाया तो सामने मुस्कान खड़ी थी। उसके हाथों में दिलशेर था जो अब सुकून से सो रहा था। अरीज हड़बड़ा के खड़ा हो गया। मुस्कान, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें आराम करना चाहिए था, अरीज ने फिक्रमंदी से कहा और आगे बढ़ के बच्चे को उसके हाथों से लेने की कोशिश की। मुस्कान ने बच्चा उसे थमा दिया और खुद वहीं आरीज के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी खामोशी में अब वो सर्द महरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मैंने वो सब देखा जो अभी बाहर हुआ, मुस्कान ने धीमी लहजे में कहा। आरिस ने बच्चे को झूले में लिटाया और मुस्कान के करीब फर्श पे बैठ गया, जैसे एक मुजरम कटहरे में खड़ा हो। मैं जानता हूँ मुस्कान, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मेरी तरफ भी देखो, मगर मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा एतबार पाने की कोशिश करूंगा। नूर मेरे लिए अब एक इबरतनाक याद के सिवा कुछ नहीं है। तुम मेरी हकीकत हो मुस्कान। मेरा कल और मेरा आज तुम ही से है। अरेस ने उसका हाथ थामकर बड़ी उम्मीद से उसकी आंखों में देखा। मुस्कान की आंखें भर आई थीं। उसने अपना दूसरा हाथ आरेस के हाथ पे रख दिया। मैंने सच्ची मोहब्बत के दावे करने वाले तो बहुत देखे थे, मगर पछतावे की आग में जलने वाला मर्द पहली बार देख रही हूँ आरेस। आपने मेरी खातिर अपनी अना को मिट्टी में मिला दिया, यही मेरे लिए काफी है। मुस्कान की इन अल्फाज ने आरेस के अंदर जैसे जिंदगी की नई लहर दौड़ा दी। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? आरिस ने बेयकीनी से पूछा। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। माफ तो मैंने आपको उसी दिन कर दिया था जब आप मुझे इस खानदानी घर में लेकर आए थे। आरिस ने जज्बात से मुस्कान को अपनी बाहों में भर लिया और उसे खुद में भींच लिया। मुस्कान ने भी अपना सर उसकी मजबूत शानी पर टिका दिया। उसे लगा जैसे वो तूफानों से लड़कर अपनी मजबूत पनाहगाह में पहुंच गई है। माँ बाप के बाद चच्चा के घर से भी धुतकारे जाने के बाद आज उसे सुकून मिल रहा था। रात का पिछला पहर था और पूरे बंगले में खामोशी तारी थी। आरिस और मुस्कान बालकनी में खड़े चांदनी का नजारा कर रहे थे। आरिस ने मुस्कान के गिर्द अपने बाजू हायल कर रखे थे। तुम्हें पता है मुस्कान, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि तुम कोई ख्वाब हो जिसे मैं कभी पा नहीं सकूंगा। आरिस ने उसके कान के पास सरगोशी की। मुस्कान ने शर्मा कर अपनी पलकें झुकाई। और मुझे लगा था कि आप कोई जल्लाद हैं जो मेरा सुकून छीन लेंगे, मगर आप तो मेरी मुहाफिज निकली। आरिस ने उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा और उसकी पेशानी पर एक तवील बोसा दिया। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहाँ ना कोई शक होगा और ना कोई माजी, सिर्फ तुम और हमारे ये छोटा गैंगस्टर। आरिस ने हंसते हुए कहा तो मुस्कान भी खिलखिलाकर हंस दी। उसकी हंसी की आवाज़ फिजा में मौसीकी घोल रही थी। आरिस ने उसे मजीद करीब कर लिया और उसकी आंखों में डूब गया, जहाँ अब सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। खुशियों की ऐसी बहार आई जिसने उसके माज़ों की तमाम वाक़ियात भुला दिए थे। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था। आज शहर के एक नामवर बिजनेसमैन की तरफ से दी गई एक शानदार पार्टी थी जिसमें आरिस खानदादा को अपनी फैमिली के साथ शिरकत करनी थी। आरिस अपने बेडरूम में आईने के सामने खड़ा अपनी टाई दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी तमाम तर तवज्जो आईने में नजर आती मुस्कान पर थी, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी। मुस्कान ब्लैक कलर की फ्रॉक में इंतहाई हसीन लग रही थी, इसलिए आरिस उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि उसे अपनी बाहों में थाम ले। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा तो आरिस खानदादा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। देख रहा हूँ कि तुम कितनी हसीन लग रही हो। दिल तो चाह रहा है कि हम पार्टी में न जाएं बल्कि घर में अपनी पार्टी मना लें। आरिस ने उसके दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखते हुए कहा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नन्हा दिलशेब बेड पर बिल्कुल तैयार बैठा था। वो अपने माँ बाप को देख रहा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वो 6 माह का बच्चा जिसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर माँ बाप को हंसता मुस्कुराता देखकर उसके चेहरे की रौनक भी बढ़ गई थी। आरिस, छोड़े मुझे, अभी मुझे तैयार भी होना है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हमें देर हो जाएगी।
مسکان نے نظریں جھکا کر کہا تو آریس نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ میری جان، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا کہیں جانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ اگر تم اجازت دو تو ہم پارٹی میں نہیں جاتے۔ وہ بھی شرارت سے کہہ رہا تھا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ آج انہیں ہر حال میں جانا ہے۔ نہیں، میری اجازت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ فائزہ بھابھی سے میری پہلی بات ہو چکی ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ضرور آئیں گے۔ مسکان نے میزان کا ذکر کرتے ہوئے خود کو آریس کی گرفت سے چھڑایا اور بالوں میں کنگھا پھیرنے لگی تو وہ اسے دیکھ کر مسکراتا رہ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تو جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ واپس آ کر تم مجھے نہیں ٹال پاؤ گی۔ وہ اس بار بھی شرارت کرنے لگا تھا۔ اس کے معنی خیز انداز پر مسکان کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ حالانکہ ان کی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اب بھی اس سے شرماتی رہتی تھی، اور یہی چیز آریس کو مزید مسکان کے قریب کر دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مسکان کی بازو آریس کے ایک بازو میں تھی اور آریس نے دوسرے بازو میں دل شیر کو اٹھا رکھا تھا، اور وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان صرف اور صرف اب محبت تھی، کیونکہ نفرت تو ختم ہو چکی تھی۔ نفرت کے کالے بادل چھٹ چکے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔